عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے ایک اعلان یہ بھی کریں، ایک بات ان سے یہ بھی آپ کہیں، قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نا تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن جایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور انسانوں کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو سوچ عطا فرمائی وہ ایک امت کی سوچ دی حضور کو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ جو گروہ بندی کی سوچ ہے نا، یہ اپنے گھر کی سوچ، اپنی گلی کی سوچ، اپنے محلے کی سوچ، سوچوں کا محدود ہونا، یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پیغام کے مخالف ہے۔ حضور نے نا بڑے ذہن بنائے، بڑی سوچیں دی، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسعت پیدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، ہمیں بری طرح بانٹا گیا ہے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس کے 4 صوبے، لیکن چاروں صوبوں کے لوگوں کی سوچوں کو تقسیم کیا گیا۔ جس سیاسی جماعت کی حکومت سندھ میں ہے اس کی پنجاب میں نہیں، جس کی پنجاب میں ہے اس کی خیبر پختونخوا میں نہیں۔ ذہنی سطح پر تقسیم کی گئی، کبھی علاقوں کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی کسی نام پر۔ اہل حق، اہل سنت کے اندر بھی جو نظریاتی طور پر پختہ ہیں اور سواد اعظم ہیں، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی تقسیمیں، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے مفادات، الا ماشاءاللہ اپنے اپنے معاملات۔ ہمیں اس وسیع سوچ کی طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جس سوچ میں انسان اپنی نہیں سوچتا، اپنے پڑوسیوں کی بھی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا، اپنے خاندان کی بھی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا، اپنی ملت کی بھی سوچتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں کرتا، وہ اپنے سے جڑے ہوئے ہر انسان کی بات کرتا ہے۔ وسیع سوچیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے نا، تو حضور کی سیرت نور میں ہر شخص کے لیے حضور نے عزت اور پیغام رکھا، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جانور بھی آ کے اپنے دکھ سنا جایا کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق مستقل بنیادوں پر بیان فرمائے۔ یعنی انسان کی ضرورت تھی جانور کا گوشت کھانا، تو وہاں بھی اسے بے رحم ہونے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ بکری ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو محبوب نے فرمایا 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اسے؟ 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں سے اوجل کر کے اس ہتھیار کو تم تیز کرو، اس کے حق کا خیال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا رستوں کے، رستہ ہوتا ہے نا، رستوں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا رستوں کے نشان نہ مٹانا۔ لکھا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں فیصل آباد اتنے کلومیٹر اور شیخو پورہ اتنا کلومیٹر، تو اس کے اوپر اشتہار نہیں لگا دینا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا رستوں کے نشان مٹانے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں کے حقوق بیان کیے، رستے کشادہ کرنے کا کہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کی بات کی۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہمیں نا ہمارے گھر کے اندر ایک سبق دیا جاتا ہے، پھر ہم کسی جگہ وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ اب لوگ ارادت اور عقیدت کے نام پر بھی لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ میرے سوا کہیں اور نہ جانا۔ عزیز بھائیوں، وسعت ذہنی، اگر آپ بچوں کو یہ بات بتا دیں گے نا کہ صرف تو نے اپنا سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے، اپنے گھر کا سوچنا ہے، ان کے ذہن چھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے انہیں بڑی صلاحیت بھی دی ہوگی تو وہ ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے، ملت کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ بڑی سوچیں، وسعت، آپ کا مزاج اس طرح کا ہو کہ آپ
آپ یہ محسوس کریں کہ میں تو ملی کام کروں گا، میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دوں گا. آپ دیکھیں نا، اگر کچھ آدمی چھوٹی بات کرتا تھا نا تو حضور اس کے مقابلے میں اسے ایک بڑی بات ارشاد فرماتے. حضرت سراقہ بن مالک جب کلمہ نہیں پڑا تھا تو فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. ہمارے یہاں نا چھوٹا مفاد نہیں رکھ لیا جاتا، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، محفل میلاد میں بھی 25,000 30,000 کی چھوٹی بات، یہ چھوٹا مفاد. آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صناف ہیں، آپ کی تو اربوں خربوں میں قیمت ہے. تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنا منصب تو دیکھیں، آپ اپنا منصب تو دیکھیں بھائی، اور آپ دیکھیں بات کتنی چھوٹی کر رہے ہیں. آپ نے کہاں اپنے آپ کو بند کر لیا؟ سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ میں نے ایک گھوڑا لیا، چونکہ اعلان کیا تھا ابو جہل نے کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ. 100 سرخ اونٹ مہنگے تھے، آج کل ہمارے پاکستان میں ساہیوال نسل کی گائے مہنگی ہوتی ہے، فلانے نسل کا بکرا مہنگا ہے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا عرب میں، ذرا مہنگا ہوتا. کہتے میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا. میں نے حضور کو ایک جگہ پا لیا، ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. سرکار نے زمین کو حکم دیا، اللہ کی قدرت، حضور کا معجزہ کہ میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. میں نے حضور سے معافی چاہی کہ حضور معاف کر دیں، اب نہیں آپ کی طرف بڑھتا. حضور نے معاف بھی کر دیا. میرے اوپر پھر غلبہ ہوا نفس کا، میں پھر آگے بڑھنے لگا، پھر میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. 3 دفعہ میں نے معافی مانگی، 3 دفعہ حضور نے مجھے معاف کیا. اب میرے دل نے گواہی دینی شروع کر دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول. اب میں جب حضور کی طرف ایمان کے ارادے سے بڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ 100. حضور نے مجھے فرمایا اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، وہ بڑی سلطنت تھی، وہ کیسر روم کی تھی، اور وہ ہاتھوں کے اندر کنگن پہنتا تھا سونے کے، اور پوری دنیا میں اس کے کنگن معروف تھے. یعنی سب سے بڑی سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ، ظاہری طور پر بڑا آدمی. کہتے ہیں جب میں حضور کی طرف بڑھنے لگا تو کریم فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سب سے بڑی حکومت کے سب سے بڑے آدمی کے کنگن لینے، اتنی چھوٹی سی بات 100 سرخ اونٹ. حضور نے ذوق بدل دیا، انداز بدل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مطلب صرف یہی ہے، اتنی بڑی بات کر دی. کہتے میں کلمہ پڑھ گیا، اللہ نے توفیق دے دی. ایک ذرا کم کر دے. کہتے میں مسلمان ہو گیا. سرکار اب حضور یہ وعدہ کب کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان بچے ذرا میری بات پہ غور کریں. سرکار مکے سے نکل رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں. ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن محبوب وہاں بھی جب بات کرتے ہیں تو سلطنت فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا سطحی سی باتیں، گھر بناؤں گا، بچے پالوں گا، پلاٹ خرید لوں گا، بڑی گاڑی، یہ تو بڑی سطحی سی سوچ ہے. مسلمان کی کبھی یہ سوچ ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے کیونکہ اسلام تیرا دیس ہے، اور تو مصطفی ہے. بڑی سوچ اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، گل گلشن علی فخر و سادات، پیر سید الیاس شاہ جی کی بلا دامت برکاتم قدسی آپ تشریف لائے نے. میں شاہ صاحب کی بلا میں ویلکم کروں گا. جناب تشریف رکھیں. بسم اللہ. جی میں جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نماز کا معاملہ ہے. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. اب حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب وقت بدلے، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، سرکار کا وصال ہو گیا، پر وہ کنگن نہیں ابھی آئے. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حکومت کی، کنگن نہیں آئے. سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا. حضرت سراقہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب گھر میں رہتے تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا. اگر کوئی شخص کہتا نا بڑے بیمار رہتے ہو تو فرماتے پریشان نہ ہو جاؤ، میرے پاس حضرت عزرائیل نہیں آئیں گے.
کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کنگن آئیں گے، جب تک کنگن نہیں نہ آتے اتنی دیر تک موت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ مبارکہ میں وہ علاقہ فتح ہوا، وہ کنگن آئے، بوڑھے ہو گئے تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا، پوتے بھی بیائے گئے، شادیاں ہو گئی۔ اب نے فرمایا دادا کو بلاؤ۔ میں کہا حضرت اب تو بہت بوڑھے، اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے کان میں ایک دفعہ کہہ دینا سراقہ کنگن آ گیا، میرے محبوب کا وعدہ تکمیل کو پہنچا، کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر دیکھنا کیسے اٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں بس جب ان کے کان میں کہا تو یوں لگا جیسے رب نے جناب زلیخا کو جوانی عطا کر دی۔ اٹھے وہ اور انہوں نے بستر چھوڑا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی، حضور سید عالم کی وہ غیب کی خبر پوری ہوئی، جناب سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن آئے۔ جوانوں ہمیں لگا دیا گیا چھوٹی باتوں پہ، سطحی سوچوں پہ۔ آپ ضرور رہیں، اگر آپ کسی جماعت کو صحیح سمجھنے لگے ہیں، کسی پارٹی میں ضرور رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرا آپ کی نظر میں برا ہو گیا۔ آپ اپنے قبیلے کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو اس قدر زیادہ آپ گروہ کے قائل ہو جائیں کہ آپ کو روز لوٹا جائے، کبھی برادری کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر۔ اس سے تھوڑا اوپر اٹھیں، سوچوں کو تھوڑا بڑا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جاہلیت کی رسمیں اپنے پیروں تلے رون دی ہیں، اب کوئی ایسی جاہلانہ بات نہ کرے کہ میں فلاں قبیلے سے اور میرا قبیلہ بڑا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں اگر قدر ہے تو وہ تقوی کی ہے۔ اپنے ذہنوں میں وسعت، دلوں میں بڑا پن، مزاج کے اندر آپ دیکھو انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے نا، مجھے سب سے زیادہ اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، لیکن اپنی ساری کمزوریوں کا پتہ ہونے کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کا پتہ بھی ہے تو ایک آدھ کا ہی پتہ ہے نا۔ اپنی ساری کا پتہ ہونے کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک دو کا پتہ چل جائے تو یوں نہ کریں، دل تھوڑا بڑا، ذہن تھوڑا وسیع۔ ایک شخص کو سزا دی گئی، ان پر حکم حد لگائی گئی، ان کا وصال ہو گیا، یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی، ان کا وصال ہوا، ان پر باقاعدہ حد لگی، ایسا جرم تھا جس کی بنیاد پر حد لگائی گئی، اور اس اسلامی سزا کے نتیجے میں وہ وصال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو کتنا بڑا جرم کر کے دنیا سے گیا ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حضور نے حد لگائی ہے، ان کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنا جرم کر کے دنیا سے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی غیبت کر رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، تم ابھی تک یہیں اڑے ہوئے ہو۔ تم اپنے ذہن کو بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جب رب معاف کر دیتا ہے تو تمہیں بھی ذہن بڑے کر لینے چاہیے، اپنی طبیعتوں میں وسعت لائیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ آپ تھوڑی سی طبیعتوں کو جب وسیع کر لیں گے، دیکھیں ابو جہل کا مین مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ گروہ پرستی تھا، ایسا نہیں تھا کہ اسے حق کا پتہ نہیں تھا، اسے سب خبر تھی۔ سیرت کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو بیٹھ کے نا رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ ایسے راتیں کافی لمبی ہیں، جس نے آج کل تہجد نہیں نہ پڑھی اس نے کبھی بھی نہیں پڑھی۔ اول وقت آرام کریں اور رات کو اٹھیں اور تھوڑا وقت دیں۔ اگر 40 سال کی عمر تک، 35 سال کی عمر تک مسلح پکا نہ ہو تو بعد میں پھر طبیعت لگتی نہیں۔ سحری میں اپنا معمول ضرور بنائیں سویرے اٹھنے کا، یہ خاص دن ہے۔ آپ ڈاکٹر جو آپ کو کہتے ہیں 8 گھنٹے نیند پوری کرو، تو 7 بجے عشاء ہے اور ادھر 6:15 بجے فجر ہے، اتنی لمبی رات ہے، جس نے اب نہیں اٹھنا اس نے کب اٹھنا؟ صبح ضرور کچھ نہ کچھ، آپ 5 بجے بھی اٹھ کے نفل پڑھیں تو ہو جائیں گے، کیونکہ تقریباً 5:30 بجے کے قریب اذان فجر کا وقت ہے۔ عزیز بھائی خوب توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام نا رات کو وقت دیتے تھے مصلی کو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔ اچھا قاری قرآن پاک پڑھے تو سننے کو جی چاہتا ہے، اور جب خود محبوب قرآن پاک پڑھیں تو سرکار تلاوت فرماتے۔ عجیب حال ہو گیا کہ ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کی تلاوت سن جائے۔
ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے تھے، اخنس بن شریک بھی کسی جھاڑی میں، تھوڑی دیر نہیں، یہ دلچسپی پیدا کرو قرآن پاک، تھوڑی دیر نہیں، ساری رات حضور نے پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، ساری رات۔ صبح نکلنے لگے تو کسی کونے میں ملاقات ہو گئی، تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا تو کدھر آیا تھا؟ تیسرا کہنے لگا مجھے بتاؤ نا تم کدھر آئے تھے دونوں، کل نہیں آنا۔ دو گاؤں لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے، ہم لوگوں کو روکتے ہیں، خود آتے ہیں، لیکن قربان جائیں، کہتے ہیں حضور کی تلاوت تھی نا، رات کو ارادہ تو تھا نہیں جائیں گے، پر وہ تلاوت کانوں میں رس گھولنے لگی، کبھی بستر کی یہ کروٹ بدلی تو کبھی وہ بدلی، تو جب نہ رہ سکے تو چلے گئے پھر اٹھ کے، جگہ بدل بدل کے بیٹھ گئے، مسلسل آتے رہے، روز کہتے رہے آج نہیں آنا، پر کئی دن آتے رہے۔ ایک دن پکا کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے ورنہ عام لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ طے ہو گیا تو اخنس بن شریک کہتے ہیں میں صبح نا ابو جہل کے گھر چلا گیا، میں نے کہا یار یہ تو بات پکی ہے نا کہ وہ جو پڑھتے ہیں بڑا سونا پڑھتے ہیں، اب تو بتا، توجہ ہے میرے عزیزوں کی۔ اخنس بن شریک ابو جہل سے کہنے لگا بتا، سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، نبی پاک علیہ السلام جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سچا ہے کہ میں ہوں تو ہے تیسرا کوئی، صحیح بتا۔ یہ میری بات پر خاص غور کرنا۔ کہنے لگا میں تو بہت زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں، ان کا تو ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، ان کا ہر شے سچی بیان کرتے ہیں رسول، ان کی ہر بات حق پر مبنی ہے۔ تو اخنس بن شریک کہنے لگا جب سچ ہے تو تو مانتا کیوں نہیں؟ اب ترجمہ کر لیں اس کا یہ کہ تو جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ آج ہی بڑے لوگ ہیں نا کہتے ہیں دین بالکل حق ہے تو عمل کب کرنا؟ یہ بات تو کافر بھی کہہ رہے تھے کہ ہے بالکل سچا، تو عمل کس نے کرنا ہے؟ تو اس پہ عمل کون کرے گا؟ عمل کا ہی تو مسئلہ ہے۔ کہا تو جانتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ تو ابو جہل نے جو سوچ دی اس کو دیکھیے گا کیا ہے، وہ کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو عبد مناف کا، بنو ہاشم کا شریکہ تھا نا، یہ شروع سے مقابلہ رہا، اگر انہوں نے گھوڑا دوڑایا تو ہم نے بھی دوڑایا، اگر انہوں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، اگر انہوں نے کسی کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے میں نبی آ گئے، کہنے لگا اللہ کی قسم، لات و منات کی قسم کبھی نہیں مانوں گا معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے میں نبی آ گئے، مانا کیا تھا کہ اگر میرے قبیلے میں آتے نا پھر میں مان جاتا۔ اوہو، یہ گروہ پرستی کی سوچ، یہ برادری ازم کا رٹا آڑے آ گیا، حق پہنچ گیا لیکن قبول، یہ گروہ بندی کی جو سوچ ہے نا، دیکھیں نا یہاں لڑائی ہو گئی چوک میں ہمارے بچے کی کسی برادری کے بچے کے ساتھ، تو خبر آئی کہ بچہ لڑ پڑا ہے، تو پہلے جا کے کوئی پوچھتا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بولے پوچھتے ہو؟ سیدھی لڑائی شروع کر دی، کیا یہ جائز ہے؟ دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اخلاقیات اجازت دیتے ہیں؟ اتنے گروہ پرستی میں آ گئے کہ ہم نے سب کو شکوے نا پولیس والوں سے۔ میں نے ایک پولیس آفیسر سے بات کی، میں نے کہا یار بڑے لوگوں کو شکوے ہیں، تو کہنے لگا پیر صاحب ہمیں بھی تو شکوے ہیں نا، پتہ تو کرو کتنے لوگ سچا پرچہ درج کراتے، پوچھو کتنا سچا درج کراتے، ان سے پوچھو، اتنا ہی مال لکھواتے ہیں جتنا ان کا گیا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مجرم کون ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ جو نامعلوم نام لکھواتے ہیں کس لیے لکھواتے ہیں کہ جو پیروی کرے گا اس کا بھی نام دے دیں گے۔ گروہ بندی کی سوچ، تقسیم در تقسیم، چھوٹے چھوٹے ذہن۔ اگر کسی آپ کے مقابلے میں کسی بندے کے اندر خوبی ہے تو آپ اس خوبی کو تسلیم کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میری جماعت کا نہیں، برادری کا نہیں، قبیلے کا نہیں، لیکن خوبی رکھتا ہے تو اس کی خوبی کو تسلیم کریں۔ میں ایک سوچ آپ کو دیتا ہوں، آپ ذرا سیرت، آپ کا عنوان ہے نا، تو سیرت کا یہ والا رنگ ذرا دیکھیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر نے الٹا لٹکا کے مارا، ہاتھ میں تلوار، مکے کے صحراؤں میں حضرت عمر مقابلے میں نکلے ہوئے حضور کو شہید کرنے کے لیے، میں شہید کروں گا۔ اب مجھے بتائیں ایک بندے کا آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ تو آپ کے مقابلے میں ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ دعا مانگیں گے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ لیکن حضور کو پتا تھا نا کہ وہ نکل تو آئے ہیں پر بندہ اصولوں والا ہے،
وہ مقابلے میں نکلے. یہاں رپورٹ آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور حضور کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں یا اللہ عمر کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جو ان کی خوبی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے. ذہن میں وسعت لائیں، دلوں میں وسعت لائیں. ہماری طبیعت، درویش نے لکھا ہے کوئی جڑی بوٹی تھی تو وہ پہاڑی کے بالکل اوپر کونے میں جا کے ملتی تھی. تو بہت سارے لوگ گئے اس کو تلاش کرنے کے لیے، وہ دوائیوں میں کام آئے گی، لیکن وہ رستہ بڑا سخت تھا، ڈھلان والا رستہ تھا، سخت رستہ تھا. کوئی جاتا تو پھسل جاتا، چڑھا ہی نہیں جاتا تھا. ایک صاحب نے ٹھان لی کہ میں جاؤں گا. کئی پہاڑیاں کراس کر کے وہ پہاڑی آنا تھی. میری بات پر توجہ ہے آپ کی. اس نے نا جاتے ہی جب دیکھا کہ یہ ڈھلان ہے، یہ تو پیر رکھے تو پھسل جاتا ہے، تو اس نے کدال پکڑ لی، رمبا پکڑ لیا، ہتھوڑا پکڑ لیا، پہاڑ توڑنا شروع کیا. پورا پہاڑ توڑ کے اس نے 50-60 سیڑھیاں بنائی. پھر اگلی پہاڑی پہ گیا، اس کو توڑا. اکیلا آدمی تھا، سالوں لگ گئے. اس کو توڑ کے سیڑھیاں بنائی. پھر تیسرا توڑا. اس نے کوئی 3-4 پہاڑ توڑے تو وقت اتنا گزر گیا کہ موت کا ٹائم آ گیا. اب جو نڈھال ہوا، آخری وقت آیا تو لوگ کہنے لگے تجھے ملا کیا؟ کیا ملا تجھے؟ کامیاب تو ہو نہیں سکا. تو وہ کہنے لگا تم غلط فہمی کا شکار ہو، میں فل کامیاب ہو گیا، میں پورا کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں. کا وجہ؟ کہنے لگا اس جڑی بوٹی کی مجھے نہیں، سارے شہر کو ضرورت ہے. میں نے نا 4 پہاڑ کاٹ دیے ہیں، میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے. اب جو شروع کرے گا نا وہ 5ویں پہاڑ سے شروع کرے گا. او میں نے 4 پہاڑ تو توڑے کہ نہیں. کوئی شخص ایسا ہو جو آدھا سفر تو آسان کرے. اپنی زندگی کا کردار تو دیکھے نا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمیں احادیث جمع کر کے دے گئے نا. انہیں کہا لو میں تمہیں دے گیا ہوں. اب بعد میں آئے فقہا، وہ احادیث سے مسائل نکالنے لگے، استدلال کرنے لگے، امت کو وہاں سے مسائل دینے لگے. کام ہوتا رہا، تشریحات ہوں گی، کام ہوگا. لیکن امام بخاری نے ہمارا یہ سفر تو ختم کیا نا کہ ہم خود چل کے جائیں، حدیث ڈھونڈ کے لائیں، اس پر جرح کریں، راویوں کا پتہ کریں. یہ کام انہوں نے آسان کر دیا. ہمیں حضور کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا کرو جس کے قوموں کا، ملکوں کا، ملتوں کا، علاقوں کا فائدہ ہو. یہ چھوٹی سوچیں پیدا کر لینا، گروہ پرست ہو جانا، تھوڑا سا لالچ زندگی کا، اور تھوڑی سی دنیا آباد کرنا اور اس سے کبھی باہر ہی نہ آنا. آپ وسیع امام غزالی فرمایا کرتے تھے اور تو دینے کا مزاج بنا، رب تجھے دینے کی توفیق بھی عطا کاری دے گا. تو ذوق ہی نہیں بناتا، تیرا خیال ہی نہیں ہے بانٹنے کا. اپنے ذہن کو وسیع کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑی باتیں کرتے، بڑی بڑی. یہ جو جنگ خندق ہوئی نا تو مسلمانوں کے حالات اتنے سخت تھے کہ بھوک کے ساتھ پیٹ کمر سے جا لگے. شدید حالات مسلمانوں کے، اور مسلمان دفاعی محاذ پہ کڑے، خندق کھود کے، آگ جلا کے بچاؤ کیا جا رہا ہے. اتنی بھوک تھی کہ لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے. ہم یہ باتیں سن لیتے ہیں پر یہ کرنی بڑی مشکل ہے. پیٹ پہ پتھر. اور جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تو محبوب نے کرتا اٹھایا، فرمایا تم نے 1 باندھا، میں نے 2 باندھے. اب وہ ایک نا ڈھلان آ گئی. کھود رہے تھے نا تو نیچے سے، چونکہ عرب شریف کے اندر پہاڑ کافی ہیں، تو نیچے ایک ڈھلان آ گئی، ایک چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں تھی. تو ہمارا تو خیر آج کل حال یہ ہے کہ ہم سے تو نہیں اٹھایا جاتا سبزی کا تھیلا بھی، مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے، اپنے جیسے لوگوں کی بات ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلان آ گئی تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم سے نہیں ٹوٹتی. تو فرمایا مجھے دو تھوڑا. ہاں مجھے دو تھوڑا، میں کرتا ہوں یہ کام. اور خدا کے بندو، میٹھا کھانا بھی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے. اور مسجد نبی بن رہی ہو تو روڑے اٹھا کے لانا بھی حضور کا طریقہ ہے. یہ بھی محبوب پاک کا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. تو حضور نے فرمایا مجھے دو تھوڑا، میں توڑتا ہوں. آپ میری بات پر غور کریں گے، ابھی مکہ بھی فتح نہیں ہوا. وہ جب چٹان حضور کے سامنے آئی تو سرکار نے ہتھوڑا پکڑا، ایک زور سے مارا ہتھوڑا، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا لو بھائی، اللہ نے ملک شام کی کنجیاں بھی مجھے دے دی، یہ شام بھی فتح ہو جائے گا ہمارا. ہی
دوسرا تھوڑا مارا تو محبوب فرمانے لگے لو بھی اللہ نے عراق کی کنجیاں بھی ہمیں دے دی. تیسرا تھوڑا مارا تو فرمایا لو بھی فارس بھی فتح ہوگا، اللہ نے اس کا بھی وعدہ فرما لیا ہے. اب حضور اندر ہیں خندق کے، چٹان کو توڑ رہے ہیں، اور جب فرماتے ہیں نا لو بھائی رب کریم نے مہربانی کر دی علاقے دے دیے، تو کوئی صحابی یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کب فتح ہوں گے، کس طرح ہوں گے، ابھی تو مکہ نہیں فتح ہوا. حضور بتاتے جاتے تھے اور وہ نعرے لگاتے جاتے تھے. اپنی زندگی میں وسیع بات کریں، آپ کا بڑا ذہن ہو، بڑا دل ہو. یہ چھوٹی چھوٹی یار دیکھو، میرا اگر نالائق بچہ نہیں پڑھتا تو میری بہن کا اگر لائق ہے تو اسے پڑھا لوں. اگر میرے محلے اور گلی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے وسائل کی بنیاد پر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے تو میری سوچ ادھر کیوں نہیں جاتی؟ کیوں میں سارا کچھ سمیٹ کے اپنے گھر ہی لانا چاہتا ہوں؟ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کبھی کبھی بجھا دینی چاہیے، خدا نخواستہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس لیے ہی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کی نہ بجھائی تو کہیں میرے گھر ہی نہ آ جائے. دائیں بائیں آگ بجھ جائے تو اپنا گھر بھی بچ جاتا ہے. اگر آپ سوسائٹی کے اندر اچھا کردار پلے کریں گے، ذہن کو وسعت دیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی سطحی سوچوں سے باہر آئیں گے. کیا مثلاً ہمارا نفع ہے، آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں. اتنا سا چھوٹا سا مال کمانے کے لیے ہم اربوں خربوں کا ملی نقصان کرتے ہیں. اپنا گھر بنانے کے لیے قوموں کو مقروض کر دیتے ہیں ہمارے حکمران، اپنا گھر بنانے کے لیے. اگر طبیعت دیکھیں، جو آدمی جعلی دوائی بیچتا ہے کیا نفع کماتا ہے؟ وہ 50,000 روز کما لیتا ہوگا. لیکن وہ انسانی جان جو ایک بچ جائے تو سمجھو انسانیت بچ گئی. وہ سمجھتا ہی نہیں اس بات کو کہ یار میری ذمہ داری کتنی بڑی ہے. ڈاکٹر کو لوگ مسیحا سمجھتے ہیں. میں نے دیکھا ڈاکٹر اگر کہہ دینا آپ کو کچھ بھی نہیں تو بابا جی آرام سے سو جاتے ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر ہے، وہ کس لالچ میں پڑ گیا؟ تو دیکھ تو صحیح اللہ نے تجھے کہاں کھڑا کیا ہے کہ تیرے جملوں سے لوگوں کو سکون ہو جاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ پہلے باہر 2,000 جمع کراؤ گے تو میرے پاس آؤ گے. تو میٹھا بولتا ہی نہیں، تیری طبیعت ہی نہیں. میں آپ کو بڑے درد سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو خانقائی ہیں، جن کے پاس لوگ عقیدت سے چل کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 منٹ سے زیادہ مرید کے پاس نہیں بیٹھنا ورنہ مرید ادب نہیں کرتے. اور کئی دفعہ ہوتا بھی ہے، آپ تھوڑا پیار زیادہ کر لیں تو صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ خیر صلی اللہ. لیکن آپ کو ان کی طرف دیکھ کے اپنا رویہ بدلنا ہے. آپ تو یہ دیکھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے آیا ہے، اور آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ ممبر رسول پر، مصلی رسول پر. آپ کی تو بہت بڑی سوچ ہونی چاہیے. آپ کو تو ملی بات کرنی چاہیے، قومی بات کرنی چاہیے. میں نا طالب علموں سے کہتا ہوں اکثر مدرسے کے کہ 100 بندے تمہارے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو ایک بندہ اگر مخالف بھی ہو تو ساری تقریر مخالف پہ نہ کر دیا کرو، اس کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اشارے سے بات کریں جی، اشارے سے، بول کے نہ کریں. او بھائی نہ بولے، اللہ خوش رکھے، نہ بولیں جی آپ، اللہ جزائے خیر دے، اشارے سے بات کریں. سنگیو ساری تقریر اس بندے پہ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو 99 باقی دین سیکھنے آئے ہیں ان پر بھی تو بات کریں نا. ایک بندے کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ میرا مخالف ہے، اور میں بچوں سے کہتا ہوں ایک مخالف ہو تو نظر بھی نہیں لگتی بندے کو، کوئی ہونا چاہیے. وہ ہارون رشید چلے گئے نا ایک مولانا کے پاس جمعہ پڑھنے، تو قابو آ گیا تھا. پھر مولوی صاحب سے بھی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کی، بس ساری باتیں کر دی 1 منٹ میں، سارا کچھ ہی کہہ دیا، سخت سست بولا. جمعے کی نماز کے بعد ہارون رشید نا بڑی گرم جوشی سے ملے مولانا صاحب سے. کہنے لگے مولانا آپ تو بڑے ہی ناراض ہیں مجھ سے. کہنے لگے سارے صوبوں سے تیری شکایتیں آتی ہیں. وہ کہنے لگا مولانا شکایتیں تو ضرور آتی ہوں گی پر ایک بات کر لوں کر لو. کہنے لگا میں اتنا برا تو نہیں جتنا فرعون تھا. تو میں نے آپ کو فرعون کب کہا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ فرعون ہے؟ تو کہنے لگے آپ سورہ طٰہٰ پڑھے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے لگے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فرعون سے ذرا نرمی سے بات کرنا. تو اگر اس سے نرمی سے بات ہو سکتی ہے تو ہارون رشید سے بھی تو ہو ہی سکتی ہے نا. آپ اپنے لہجے میں، ماحول میں کچھ ایسی باتیں لائیں جس میں محسوس ہو کہ آپ کی ایک بڑی سوچ ہے، آپ ایک وسیع بات کرتے ہیں. وہ میں ان بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی بہن کبھی 2,000 مانگ لینا، وہ کہنے میں پہنتے نو کی دسات ہی بڑا تنگ. حالانکہ یہ تو 6,000 کی رات روٹی کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ. آپ کا ذہن ہی بڑا نہیں، آپ کی طبیعت میں وسعت نہیں. کاش آپ کی طبیعت میں وسعت ہوتی
تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے. آپ کے تو گھر لنگر پکتے اور دنیا کھاتی، لیکن اس کے لیے پہلے دل کا، جگر کا، ذہن کا بڑا ہونا شرط ہے. یہ جہاں آج منگلہ ڈیم ہے نا، یہاں پہلے میرپور شہر تھا، پھر کسی حادثے میں شہر تباہ ہوا. جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی وہاں، وہ کہتا ہے میں اپنی جیپ میں گزر رہا تھا، ملبہ اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے وہاں سے گزر رہے تھے، ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے. تو میری روک کے نہ گاڑی، تو وہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا حکومت کا جو خزانہ کا دفتر ہے جہاں حکومت پیسے جمع کرتی ہے وہ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی خیر ہے. کہنے لگے پتر ہمارا شہر تباہ ہو گیا ہے، ہماری بستی ساری اجڑ گئی ہے، تو میں نے اور میری بیوی نے نا ملبہ صاف کر کر کے سونا چاندی کچھ اور دھاتیں ان بوریوں میں جمع کی ہیں. اب ہم حکومت کے خزانے میں جمع کرانے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے بس کر. یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں دنیا آنا جانا چھوڑ کے ہمارا نا شہر آباد ہو جائے، شہر گھر نہیں. یہاں تو بھئی یہ حال ہم نے کر دیا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ موبائل چوری کر لیتے، زخمیوں کے لوگ زیورات اتارتے ہیں. یہاں تو اس طرح کا ذوق لوگوں کا بنا دیا گیا ہے. ہمیں پھر سے امت ہو کر کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں رسول کائنات علیہ السلام کا وہ دیا ہوا بڑا ذوق، اس پر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں وہ والی سوچ لانی پڑے گی. جب حضور نے فرمایا صحابی سے کہ میرے مہمان کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا بچے بھوکے سلا دے اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اسے بجھا دے. ہاتھ چلاتی رہنا لیکن مہمان پیٹ بھر کے کھائے. دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، اس کو پیٹ بھر کے کھلا. میاں بیوی بھوکے سوئے، بچے بھوکے سوئے، اپنے بچے بھوکے سلائے کسی کے لیے. اپنے بچے اللہ نے قرآن نازل کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ انہیں بڑی ضرورت بھی ہو. کہتے ہیں صبح میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو بتانا نہیں پڑا. کریم فرمانے لگے رات جو تو نے عمل کیا نا اللہ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، رسول اللہ کو بھی بڑا پسند آیا. تھوڑا سا نا احسار کا مزاج بنائے، تھوڑی سی سوچ. یعنی میں اپنی تھڑی بچاتا ہوں، میرا ایک موٹر سائیکل گزرنا ہے، حالانکہ وہ ایک بچے کو لگائے نا تو اٹھا کے بھی اندر جا سکتا، لیکن میں نے سارا محلہ تنگ کر دیا. وہ گلی سے ایمبولنس نہیں گزر پاتی، تو میرا موٹر سائیکل ذرا صحیح کر کے چلا جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بندہ مجھے کہہ بیٹھے تو توبہ توبہ توبہ. او خدا کے بندے 6 فٹ تے میں چھڈیے تھا، تو کون ہونا مینوں آکھن والا؟ او بھائی اپنے لیے چھوڑی تھی تو نہ چھوڑتے. میں نے دیکھا رستوں کے معاملے میں لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ آپ گلی سے گزرے تو کشادہ ہو کے گزرے، صحیح ہو کے گزرے. تو سیرت نبوی ہمیں یہ کہتی ہے کہ تمہاری سوچیں چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل چھوٹے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری طبیعتیں بڑی ہوں، تمہارا مزاج، تمہارا حوصلہ. بولیے کبھی کبھی نہ ہنسنا بھی سیکھے. یعنی ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے دکھ جائیں گے تو پھر میں نے ہنسنا سارے. اور میں جناب آپ کو بتاؤں دکھی بڑا ہوں، تو میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں تو کسی نے نہیں نہ دیکھی. 13 سال مکہ مکرمہ میں کبھی روڑے مار رہے ہیں طائف کے لوگ، کبھی اوجڑیاں آ رہی ہیں، کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. مدینہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی لڑائی، کبھی احد کی جنگ، کبھی منافقوں کی سازشیں. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے تھے. آپ اگر اپنی سوچ اتنی محدود کر لیں گے کہ ہر وقت کسی ایک چیز کو ذہن میں لے کے آپ کا غصہ ہی نہیں جاتا، تلخی نہیں جاتی، کبھی کبھی ہنسیں بھی. اور اگر آپ کہیں کہ سارا زمانہ ٹھیک ہوگا تو پھر میں نے ٹھیک ہونا ہے، تو پھر تو آپ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکیاں جمہوری. حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ پہلے سارے کلمہ پڑھیں تو پھر میں پڑھوں گا. حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلے سارا کلمہ پڑھیں مکے والے تو پھر پڑھوں گا. انہوں نے کہا بس ہمیں سمجھ آ گئی ہے دین حق ہے، تو کوئی مانے نہ مانے ہم ضرور مانیں گے. آپ لوگوں کو دیکھ کے نیکی کریں گے تو کر ہی نہیں سکتے. دل بڑا کریں، ذہن میں وسعت لائیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین دیا ہے جس میں حضور نے خلق کی بات کی، فرمایا مخلوق کی. چونٹیاں ایک جگہ صحابہ کہتے ہیں آگ لگائی تو چونٹیاں جل گئیں تو حضور ناراض ہو گئے.
یار چیونٹیوں کو جو دین قدر دے، چیونٹیوں جل گئی، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تمہیں پتہ ہے آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، یہ تم نے کیا کام کیا؟ تو ذہن کو بڑا کرے، طبیعت کو بڑا کرے۔ وہ ایک بابا جی نا ہاتھ کانپ رہے تھے تو درخت لگا رہے تھے، کسی نے کہا اینگل ہوتے ہیں نا دو سوچ کے، ایک اینگل یہ ہے کہ یار دیکھو بابا جی کتنی محنت کرتے ہیں، اور ایک اینگل یہ ہے دیکھو اس عمر میں بھی سکون نہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا۔ تو ہاتھ کانپ رہے تھے، درخت لگا رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حضور اتنی تکلیف میں، تو وہ کہنے لگے اصل میں نا ہمارے بڑوں نے درخت لگائے تھے تو ہم نے پھل کھائے، ہم خود غرض نہیں مرنا چاہتے ہیں ہم بھی کوئی درخت لگا جائیں تاکہ آنے والی نسل بھی کوئی پھل کھا لے۔ تو جو پچھلوں نے لگائے تھے اگر ان کے پھل آج ہیں تو ہمیں بھی تو کوئی لگا جانا چاہیے تاکہ آنے والی نسل کو بھی کچھ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم کے قدمین کی برکت سے وسعت قلبی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔